ویلکم بیک ناظرین. جی آپ کہہ رہے تھے دو چینجز لانے کی کوشش کی گئی. وہ اس اعتبار سے کہ یہ تنقید تھی کہ این آر او ایک امتیازی قانون ہے اور آرٹیکل 25 کی زد میں آ سکتا ہے فنڈامنٹل رائٹ کہ دیر کین بی نو ڈسکریمنیشن. سو ڈسکریمنیٹری اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو وہ تاریخ ختم کر رہے تھے جو نسیم چودھری صاحبہ کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی نے. ڈسکریمنیٹری ایک ہے اور کرمنل ایک ہے. لا ہی کرمنل تھا تو آپ اس کی کرمنالٹی کی جو نیٹ ہے پڑھا رہے ہیں. وہ 12 اکتوبر 1999 کی ڈیٹ ختم کی گئی. ایک دی کیٹیگری آف پیپل دیٹ کوڈ بینیفٹ وہ پہلے ریسٹرکٹڈ تھی. دنیا ہنسے گی ہمارے پہ کہ یہ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. کمال ہے. نہیں یہ تو وی میک اے لافنگ اسٹاک آؤٹ آف اسلز. تو وہ میرا خیال ہے اگر آئی ڈونٹ نو اگر نائک صاحب نے مشورہ دیا تو اس بنیاد پہ دیا ہوگا کہ اس کی تنقید یہ ہو رہی ہے آرٹیکل 25 سے بچنے کی ضروری سے بچنا ہے. لیکن آرٹیکل 25 سے بچ بھی جاتے تو اور بھی اعتراضات پہ وہ اس این آر او کو لیے بڑا مشکل ہے عدالت سے بچنا. ابھی بھی جو 4 مہینے ہیں اس کے 6 اکتوبر سے 4 فروری تک کے ہیں اس میں بھی اس کا بچنا ابھی اس کو پرکھا جائے گا. بچنا مشکل ہے کیونکہ اٹ ڈسٹرائز دا ٹرائیکاٹمی آف پاورز. اٹس اے جوڈیشل ججمنٹ, لیجسلیٹو ججمنٹ اینڈ دیر آر ادر ایشوز دیر. اچھا یہ بتائیے این آر او کے بارے میں جب خاص طور پہ جب نومبر 2 کو دیکھا ہم نے تبدیلی آئی, ایم کیو ایم بھی الگ ہو گئی اور خیر فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ جب بات ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں. بہرحال یہ اب کہا جا رہا ہے کہ این آر او پہ جو کچھ ہوا یہ ایک نیو آئی جی آئی ان دا میکنگ اور یہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس میں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کو تو آپ بھی ملے ججمنٹ سے پہلے. جی میری ملاقات ہوئی ان سے اور میں کوئی چھپ کے نہیں ملا, میں تو کھلے بندوں ملا. تنقید بہت کرتے تھے آپ ایک زمانے میں آرمی کی آرمی انٹو پالیٹکس کی آج بھی تنقید کرتا ہوں اور ان سے بھی تنقید کی. اور میں نے تو کہا مجھے جب ابھی ریسنٹلی پوچھا گیا اس ملاقات کے بہت بعد کہ آپ سے جب گفتگو کی آرمی چیف نے آن دی 15th of March ٹیلی فون کال کیا تو آرمی کا جو رول کردار ادا کیا آرمی نے ریسٹوریشن آف دی جوڈیشری میں, اس پہ کیا آپ کی رائے؟ تو میں نے کہا کہ اول تو وہ لوگوں نے بحال کرایا تھا, لوگوں کی طاقت عوام کی, پر جو آرمی کو بیچ میں رول کرنا پڑا ادا اس پہ مجھے افسوس ہے. ٹھیک تو نہیں آپ کو کیا لگتا ہے این آر او کے جو اس وقت جس طرح اٹس اینڈیڈ فار دا ٹائم بینگ, اس میں کو آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس میں؟ اب بظاہر تو ایسی باتیں ایم کیو ایم کا چینج آف ہارٹ سو سڈن وہ کیسے ہوا؟ ایم کیو ایم اکثر کسی موقع پر ہی بولتے ہیں. نہیں یہ تو کوئی بات کرتے ہیں. کیا مطلب دیکھا جائے تو وہ جب موقع مناسب سمجھتے ہیں یا بنا ہوا ہوتا ہے یا ان کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس وقت الطاف بھائی ایکشن میں آتے ہیں اکثر. تو کسی نے موقع بنایا ان کے لیے؟ ہو سکتا ہے. پھر ایسے آپ کہہ رہے ہیں کسی کون ہو سکتا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں بنایا ہوگا اور نہ زرداری صاحب نے, تو پھر آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کا ملنا بڑا دشوار ہے. جی ہاں نہیں مل جائیں گے وہ تو خیر وقت بتائے گا, لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مائنڈ ریڈنگ الطاف سے بہتر کوئی نہیں. یو آر بینگ ویری جنرس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. مائنڈ ریڈنگ یا مائنڈ کنویئنگ بھی تو ہو سکتا ہے. بینگ جنرس ٹو الطاف آلسو. ہاں مائنڈ کنویئنگ. -1 فارمولا کیا یہ اختراع جو ہے یہ ذہنی اختراع پیپلز پارٹی کی ہے یا یہ پھر اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریزیڈنشل پاورز کو ڈینیوڈ کرنے میں, کو کم کرنے میں, ان اختیارات کو کم کرنے میں لگتا ہے کہ ایگریڈ ہے. اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو سی او ڈی کا ایجنڈا تھا اس پر آئی ہوئی ہے. سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی تو یہی کہہ رہی تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ایجنڈے پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں اس حوالے سے جو پریزیڈنشل پاس کو کاٹنے کی بات ایز اے ہول دی چارٹر آف ڈیموکریسی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ.
نہیں بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ کی پاورز کو کم کرنے کا ایجنڈا، لمیٹڈ پریزیڈنٹ کی پاورز کو ریسٹرکٹ اور لمٹ کرنے پہ میرا خیال ہے کہ ایک کنسنسس اسٹیبلشمنٹ میں ہے. پہلے تو یہ جاننا چاہیے اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. میری نگاہ میں اسٹیبلشمنٹ سرٹن آفس ہولڈرز فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ certain office holders were in the utility stores. No, certain specific office holders. تو بولیے نا, آپ تو آرمی کی بات کر رہے ہیں. آرمی پلس سینئر بیوروکریسی پلس سینئر جوڈیشری. سینئر بیوروکریسی خیر یہ لمبی بات ہے. سینئر بیوروکریسی یہ کبھی ڈسکس آپ کریں تو نہیں وہ پرانی بات تھی 50s کی تھی. اب کدھر سینئر بیوروکریسی, سینئر جوڈیشری اینڈ سینئر آرمی اسپیسیفک آفس ہولڈر. جوڈیشری اور آرمی کا نیکسس بن رہا ہے. جوڈیشری اور آرمی کا نیکسس نہیں آسانی سے نہیں بنا. ناٹ دی 31st of July judgment does not contribute to a nexus between the judiciary and the army. Read that judgment carefully. جی جوڈیشری اس ملک میں ایک نئے جوبن کے ساتھ ایمرج ہوئی ہے اینڈ وی ہیو ٹو اسٹرینگتھن اٹ. جہاں میں کرٹیسائز کرتا ہوں میں کھل کے کرتا ہوں, بٹ آئی تھنک 62 ایئرز میں امبیلنس یہ ہوا کہ یا تو مارشل لا ہوتا تھا اور جوڈیشری سبسروینٹ ہوتی تھی, یا بیئر بیلٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی. جس طرح 18 فیبروری کو بیئر بیلٹ ڈیموکریسی آ گئی اور رول آف لا نہیں تھا. ڈیموکریسی وداؤٹ رول آف لا, وداؤٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہو سکتی. زرداری صاحب نے بلنڈر پہ بلنڈر کیا, یو ٹرنز پہ یو ٹرنز. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائم رکھ سکتے ہیں, قیادت کر سکتے ہیں, اور پارٹی ان سے بینیفٹ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے پارٹی میں تو کوئی اتنی تحریک نہیں پیدا ہوگی فار چینج آف لیڈرشپ. یقیناً نہیں ہوگی, کیونکہ جو آپ کے لوگ ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں بریک میں جو کچھ کہتے ہیں وہ قیادت کے بارے میں, اور پھر جو پروگرام میں کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی, وہ ایک بات ہے. لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بریک میں نہیں, آپ گھبرائیں مت, آپ کی پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی. نہیں, میں تو جو کہتا ہوں اچھا نہیں, ہم آن دا ریکارڈ کہنے کو تیار. یہ بتائیے کہ پاکستان پیپل اور ان کی غلطیاں ان کے روبرو بھی کہتا ہوں اور باہر بھی کہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کے نام کے بغیر تو نہیں سروائیو کر سکتی. بھٹو کے نام کے بغیر, بھٹو کی فیملی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سروائیول کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں, کہ جہاں ایک کمپیٹنٹ کوالیفائڈ ڈیولی کمپیٹنٹ کوالیفائڈ بھٹو ہو, بے شک چوز کرے اس بھٹو کو. زرداری صاحب نہیں ہو سکتے ظاہر, بھٹو ابلیغ زرداری نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب میں بھی کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, اگر کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ ہو تو اس کو بے شک چوز کرے. انڈیا میں گاندھی ایک بات تو نہیں, اسپیسیفک ہم بات کریں. میں اسپیسیفک بات میں بعد میں آ جاتا ہوں. ویل کم ٹو دا اسپیسیفک. ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیٹ ڈاؤن دا پرنسپل پہ پھر کہ سونیا گاندھی ٹائپ ایک کمپیٹنٹ ہو لے کے چلے. نہیں, جہاں نہیں ہے کمپیٹنٹ گاندھی یا نہرو, وہاں لال بہادر اور شاستری بھی آ سکتا ہے, وہاں نرسمہا راؤ بھی آ سکتا ہے, وہاں سونیا گاندھی نہیں تو آ کے بجائے منموہن سنگھ آ سکتا ہے. لیکن زرداری صاحب یہ کریں گے. یہ پیپلز پارٹی کے بچنے کا طریقہ ہی ایک ہے. زرداری صاحب یہ کریں گے, یہ معاملہ جائے گا ہی اس طرف. تو زرداری صاحب آپ سونیا گاندھی کا رول آپ کا خیال ہے آنے والے دنوں میں ایکسیپٹ کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہی ایک مناسب طریقہ رہے گا, اور ایوان صدر میں بھی ہمارے جانتے ہیں وہ ہمارے جو پارٹی کا اور سی او ڈی کا جو نقشہ ہے اور پارٹی کے منشور کا ہے, اس میں تو پریزیڈنٹ کا رول سونیا گاندھی کا رول ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں اس وقت, وہ این آر او کے یو ٹرن کے بعد ایک وہ جو تقریباً ڈیزاسٹر ہوا, اب وہ آپ کا کیا خیال ہے, ویئر از ہی ہیڈڈ ناؤ پولیٹیکلی؟ آئی تھنک ہی شوڈ ریفلیکٹ اینڈ ڈو سم انٹروسپیکشن. ہی شوڈ ریفلیکٹ اینڈ ڈو. اچھا, اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی بات سنی. انہوں نے بہت سے معاملات اٹھائے اور آخر میں ان کا خیال یہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے
انہوں نے یہ ان کو رائے دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ ریفلیکٹ اینڈ چینج. دیکھتے ہیں ان کی بات کتنی سنی جاتی ہے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.